بڑا متاثر ہوتا ہے۔ تو بہرکیف اس آیت میں اب ہم ایک ایسے اللہ کے ولی کا عرس منا رہے ہیں کہ جو جذبی کیفیت میں رہتا تھا، ہے نا یہی تھا نا؟ ہاں، تو یاد رکھیے 3 شخص حدیث پاک میں آتا ہے، 3 شخص وہ ہے جن پر شریعت مطہرہ کا قلم نہیں چلتا، بے شک مرفوع قلم ہے وہ۔ حدیث پاک میں آیا، ایک سونے والا جب تک جاگتا نہیں، بے شک جیسے آپ نے سوئے ہو آپ، اور کسی کے گھٹنے سے، چونکہ ستر عورت کا چھپانا فرض ہے، ناف سے لے کر گھٹنا، بے شک اب کسی کے گھٹنے سے کپڑا ہٹ جائے، اوپر ہو جائے، تو اب اس پہ حکم شرع لاگو نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ سو رہا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ دوسرا کہ نابالغ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو، نابالغ بچے سے کوئی اگر غلطی ہو جائے تو اس پر حکم شرع لاگو نہیں کیا جائے گا جب تک بالغ نہ ہو۔ تیسرا وہ شخص جس کو پاگل کہتے ہیں، اور اسی میں آتے ہیں مجذوب، اپنے بس فرق یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں دیوانے ہو گئے، تجلیات کا ظہور ان پر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کو بھول جاتے ہیں، ان پر حکم شرع نہیں، سمجھے؟ آج کل تو معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ ولی کی پہچان کیا ہے، تو لوگوں نے سوچا کہ 10 انگوٹھی پہن لیا، سمجھے؟ انگوٹھی میں بھی انگوٹھا پہنا، تو اس نے بلکہ بعض کو تو میں نے دیکھا کہ ایک انگلی میں 3 انگوٹھیاں رہیں، سمجھے؟ جیسے باقاعدہ ایگزیبیشن لگا ہو کہ کون سی انگوٹھی آپ کو پسند ہے میرے ہاتھ سے لے لو۔ اور آج تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ انگوٹھے تو انگوٹھے میں، بلکہ یہ ہاتھوں سے جو ہے وہ بڑے بڑے کڑے پہنے ہوئے، اور وہ پیتل کے اور تانبے کے کڑے جو ہے وہ پہنے ہوئے تھا۔ کہ روڈالن کو آپ نے دیکھا ہے؟ روڈالن نہیں، راجستھان جاؤ گے تو وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اتنا پہنتی ہے اور اوپر بھی ہوتی ہے، سمجھے؟ اب پہچاننا مشکل تھا، صرف چہرے سے پہچاننے آ گیا۔ بہرکیف تو یہ ایسے ہوتے ہیں، تو وہ پہن کے لوگ جاتے ہیں اور پھر لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، بڑے پہنچا ہوا بابا ہے، سمجھے؟ اور پھر پہنچا ہوا ہے تو پھر لوگوں میں ایک مشہور ہو گیا کہ ولی کی پہچان کیا ہے، تو کچھ لوگوں نے، جاہلوں نے یہ کھڑا کر دیا مسئلہ کہ جا کر بھیا پیچھے سے 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، پلٹ کر دیکھ لیا تو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے، سمجھے؟ پلٹ کر دیکھا تو پتہ سمجھ جانا کہ ولی ہے۔ تو یہ پہچان ان اللہ کے ولیوں کی نہیں۔ قرآن پاک میں جو پہچان بتائی کیا ہے؟ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، تقوی اختیار کیا، تقوی پر ان کی پہچان ہے۔ اب یہ اللہ کے ولی جو جذبی کیفیت میں رہتے ہیں، جنہیں ہوش نہیں ہوتا، ہوش نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مرفوع قلم ہے، ان پر شریعت کا قلم نہیں چلتا، تو یہ اپنے معاملات، اب ان کی پہچان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو لکھا کہ ان کا ادب یہ ہے کہ ان سے 4 قدم دوری اختیار کی جائے، سمجھے؟ 4 قدم دوری میں ہی ان کا ادب ہے، کیونکہ تجلیات کا ظہور ان پر ایسا ہوتا ہے، ایسے عالم میں ہوتے ہیں، ہما وقت رب کی تجلیات میں گم ہوتے ہیں، اسی عالم میں، اسی عالم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو تجلیات کا ظہور ان پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے بے خبر ہوتے ہیں، تو اس عالم میں اگر کوئی ان کے قریب جائے تو وہ تو اپنے عالم میں ہوتے ہیں، تو اب زبان سے جو نکلے گا وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو کر رہے گا۔ تو اس وقت اگر انہوں نے کسی کے تعلق سے کوئی بری بات کہہ دی کہ تیرا خرابہ ہو جائے، تو وہ ہو کر رہے، کسی کے تعلق سے اچھی بات کہہ دی تو وہ بھی ہو کر رہے۔ اس لیے ان کا ادب یہ ہے کہ ان سے 4 قدم دوری پر رہے۔ تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ ولی کو
تو آج کل ہر کوئی جو ہے اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آسانی ہوتی ہے نا کہ ایسا بننا، مگر جیسے یہ بزرگ تھے ویسا کوئی بن کر نہیں دکھا سکتا، سمجھے؟ کیونکہ عالم یہ ہوتا ہے نا کہ معاملات یہ ہوتے ہیں کہ جو بناوٹی ہوتا ہے اس کو صرف نمازوں سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے، سمجھے؟ کہ بڑے بڑے بال بنا دیے، لمبے لمبے بال رکھ لیے کمر تک اور کمر کے نیچے تک، سمجھے؟ یہاں سے بال چلے جاتے رہے، بھلے جاتے رہیں، مگر یہاں تک ہونے چاہیے۔ یہ حال ہو گیا، لمبے لمبے بال کر دیے اور مست جو ہے وہ لباس پہنا، اور پھر کوئی کہنے لگا تو میں تو فلاں کی جوگن ہوں اور میں فلاں کی دلہن ہوں، اور کوئی کہتا ہے تو ہمیں یہ عالم ہو گیا کہ بعض لوگ تو کہنے لگے کہ نہیں کچھ نہیں، کھانا کھانے کے وقت میں نماز کی بات آئی تو کہتے ہیں نہیں ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ بھیا دل کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ بولے دائم وضو قائم نماز، سمجھے؟ ہمیشہ کی بار وضو میں رہتے ہیں اور قائم نماز، دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس صاحب سے پوچھو کہ تم دل کی نماز پڑھتے ہو تو کھانا بھی دل کا کھایا کرو، کھانا کھانے کے لیے کیوں بھوک لگتی ہے؟ سویا بھی دل میں ہی کرو، 24 گھنٹہ جاگا کرو کنٹینیو، اور اس سے آگے میں یہ کہوں گا کہ جب حاجت آئے تو وہ بھی دل میں ہی کیا کرو، سمجھے؟ وہ بھی اس کے لیے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں صرف نماز ہی دل کی ہوتی ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ وارث پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی میرے آستانے پر حاضری نہ دے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ غوث پاک سے بڑا پیر کوئی ہو سکتا ہے؟ نماز تو یہ حال ہے کہ سارا ہوش ہوتا ہے صرف نماز کے ٹائم پہ، اس بابا کو دل یاد آتا ہے، کھانے پینے کا ہوش ہوتا ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے تو وہ بابا کمبل بھی برابر اوڑھتا ہے کہ ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تو ولی وہ نہیں ہوتے، ولی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نہ ٹھنڈ کی فکر ہوتی ہے نہ گرمی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے نا، جن کے عرس میں آپ اور ہم آج حاضر آئے ہیں، کہ جو ایک کپڑا پہنے ہیں ٹھنڈی میں بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، گرمی میں کمبل اوڑے ہیں گرم کا کوئی احساس نہیں ہو رہا۔ یہ ہوتے ہیں اولیاء کاملین۔ اعلیٰ حضرت نے ان کی پہچان کیا بتائی؟ بتاتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر شریعت کا حکم رکھ دیا جائے تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ یہ مظلوم کی پہچان ہے، یہ پہچان ہے اس کی۔ یہ نہیں کہ نہیں تم نماز پڑھو، ہماری تو کوئی نماز نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، بلکہ وہ یہ اور بات ہے کہ تجلیات کا نزول ان پر ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی سبب ان کا اس پر عمل نہیں ہو پاتا، مگر وہ انکار قطعی طور پر نہیں کریں گے۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے اسی واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ احمد آباد کی سرزمین پر ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت موسیٰ سحاق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ حضرت موسیٰ سحاق کتنے بڑے بزرگ، ہما وقت اسی عالم میں رہتے تھے، چوڑیاں پہنتے تھے، ہری ہری چوڑیاں جو ہے، ہری اور لال چوڑیاں مکمل ہاتھ میں، لمبے بال اور پراگندہ لباس، پان کھاتے رہتے تھے اور داڑھی اور چہرے پر دھول مٹی، وہی پان کھاتے تھے اور زنانہ لباس پہن کے، عورتوں والا لباس پہن کے گھومتے تھے اور اسی عالم میں چلتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ احمد آباد کے قاضی کا وہاں سے گزر ہوا، سمجھے؟ تو قاضی صاحب نے جب ان کو دیکھا، جمعہ کا دن تھا تو قاضی صاحب نے ان کے قریب گئے، جانتے تھے کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، تو قاضی صاحب ان کے قریب گئے اور کہا کہ حضور چلیے نماز کے لیے چلیے، جمعہ کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اب یہ نہیں آج کا کوئی پیر صاحب ہوتا تو کہتا، ڈھونگی بابا ہوتا تو کہتا نہیں تم جاؤ، ہم تو وہی پڑھ رہے ہیں دل والی، نہ، انہوں نے کیا فرمایا؟ جیسے ہی بات سنی کہا کہ اچھا نماز کا وقت ہوا ہے، چلو چلتے ہیں۔ تو کہا حضور ایسے نہیں، بلکہ لباس کو بدلنا ہوگا، یہ عورتوں والا لباس پہن کر نہیں جا سکتے اور یہ چوڑیاں نکالنی ہوگی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے حضور، غسل کرنا ہوگا۔ غسل فرمایا، چوڑیاں اتاری، مردوں والا لباس پیپتن فرمایا، اور وہی بال کو کاٹا گیا اور وہی مسجد میں گئے اور پہلی صف میں جا کر بیٹھے۔ جانے کے بعد اب مؤذن نے
خطبے کی اذان جس کو اذان ثانی کہتے ہیں وہ اذان پکاری. جیسے ہی وہ اذان پکاری اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ کہنا تھا, حضرت موسیٰ سحاق پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی, زور سے چلایا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. یہ کہنا تھا, ہاتھ آسمان کی طرف لہرائے, پھر سے بنگڑیاں چوڑیاں, پھر سے وہی زنانہ لباس, وہی بال بڑے ہو گئے. یہ کہتے ہوئے مسجد سے یا حیو یا قیوم کہتے ہوئے مسجد سے دوڑے. اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ کہتے ہوئے دوڑے. تو عمل کسی طور پر شریعت مطہرہ پر ان کا نہیں ہو پاتا, مگر انکار نہیں کرتے. بے شک, انکار نہیں کیا کہ تم جاؤ میں نہیں نماز پڑھتا, آئے, مگر جب اللہ کا نام سنا تو پھر وہی وجد آیا, اور پھر اپنی حالت میں پھر ویسے ہی آ گئے اور پھر مسجد سے دوڑے. سبحان اللہ. باہر جب پہنچے اس طرح سے حضرت موسیٰ سحاق تھے. اور عالم رب کی بارگاہ میں مقبولیت کا عالم کیا تھا کہ ایک مرتبہ احمد آباد میں بارش نہیں ہو رہی تھی, قحط پڑ گیا, اور قحط بھی ایسا پڑا کہ کئی مہینوں تک تو استسقاء کی نماز جو ہے پڑھی گئی, نمازیں پڑھی گئی, دعائیں ہو رہی ہے, سب کے پاس پہنچا گیا, سب نے دعائیں فرمائی مگر کچھ کام نہیں آ رہا. ایک بزرگ کے پاس جب پہنچے تو بادشاہ سے بزرگ نے کہا کہ اس وقت صرف موسیٰ سحاق ہیں جو بارش گرا سکتے ہیں. سمجھے؟ سبحان اللہ. اور ایسے اللہ کے ولیوں کو خود کا ہوش بھی نہیں ہوتا کہ لوگ آئے تو پیسے دے تو پیسے اپنے جیب میں رکھے نہ, وہ اپنی دھن میں ہوتے ہیں, کبھی رکھ لیے, کبھی پھینک دیے, کبھی پھاڑ دیے. ہم نے ایک بزرگ کے تعلق سے میں نے ایک شخص کو کچھ لوگوں کو بھیجا, وہ آپ لوگ شاید گڑھ چرولی نہیں گئے ہوں گے, تو گڑھ چرولی میں ایک بزرگ ہیں سید احمد جیلانی سرکار, تو ان کے پاس جب بھیجا تو وہ بھی ایسی جذبی کیفیت میں تھے. تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی بزرگ سے ملاقات کرنی ہے, تو میں نے کہا جا کر ان کو دیکھ لو. تو وہ جذبی کیفیت میں سید احمد جیلانی سرکار بیٹھے ہوئے تھے. تو جب وہ پہنچے تو اب میں نے آج تک ان سے ملاقات نہیں کی, اور نہ میرا کوئی رابطہ اس سے پہلے. مگر اولیاء کاملین لوگ کہتے ہیں نا, آج ابھی آپ لوگ میں سے کوئی یہ نکال رہا تھا ہے نا, اس سے نکال رہا تھا, تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے, یہ چالو کر کے یہ کچھ نہیں ہوتا ہے. سمجھے؟ میڈیا یہاں کا مضبوط ہونا چاہیے. جس کا دل کا میڈیا مضبوط ہوتا ہے نا, اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا کہہ رہے بے شک. اور جب سے یہ آیا, جب دل کا میڈیا کمزور ہو گیا تو پھر یہ آیا. ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے لوگ تصور شیخ نہیں کر پاتے. تو بہرکیف تو حضرت کی بارگاہ میں جب میں نے بھیجا تو میرا کوئی تعلق نہیں. وہ لوگ جیسے ہی پہنچے تو ان سے کہتے ہیں بمبئی والے حضرت نے بھیجا ہے, سبحان اللہ. بمبئی والے نے بھیجا ہے, بمبئی والے نے بھیجا ہے. بس یہی بات کہنے لگے. تو کہنے لگے کہ پھر کہتے ہیں کہ بمبئی میں بیٹھ کے دنیا پہ حکومت کرتا ہے. تو وہ اس کے بعد میں انہوں نے اس وقت جو ہے وہ 1000 کی جو نوٹ تھی, سمجھے, جس کو کسی بدبخت نے ایسا بند کیا کہ آج تک چالو نہ ہو پائی, ایسی بد دعا لگی. ٹھیک ہے, تو جس طرح سے وہ بند ہوئی, خدا کرے کہ وہ بھی بند ہو جائے. آمین 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 آمین. اللہ تبارک و تعالی غریب نواز کے اس ہندوستان سے ایسی ناپاک حکومتوں کو صاف فرمائے, اور غریب نواز کے اس ہندوستان کو پھر پاک فرمائے. آمین آمین آمین. تو وہ 1000 کی نوٹ وہ حضرت کی بارگاہ میں پیش کی گئی. یہ کب کی بات ہے؟ وہ جو نوٹ بندی ہوئی, یہ ساری بندی خراب ہوتی ہے, سمجھے. ایک ہوتا ہے دیوبندی, وہ بھی خراب. ایک نوٹ بندی, وہ بھی خراب ہے. اس سے پہلے ایمرجنسی نے اس ناری نے لگائی تھی نس بندی, سمجھے, وہ بھی خراب. تو بندی بڑی خراب, سمجھے. تو ہاں, اب وہ آپ اپنے گھر کی بندیاں نہیں سمجھنا, وہ بندیاں جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے, وہ اللہ کی بندی ہے.
سمجھے, کیونکہ سپریم کورٹ رہتی ہے, گھر پہ جا کر آپ کو نہیں مارے. بہر کیف حضرت حیدرآباد نسبندی, حیدرآبادی نسبندی, جی ہاں, وہ سب بندی خراب ہوتی ہے. بہر بندی ہو تو پھر نقش بندی ہو. سبحان اللہ. نقش بند ہو, حضرت بہاؤالدین شاہ نقش بند کا نقش بند ہو. تو وہ باقی تو سب یہ دنیا کی بندیاں سب خراب ہیں. تو وہ نوٹ بندی, اور خدا کرے یہ حکومت کی بھی بندی ہو جائے تو پھر ہمارے لیے آسانی ہے. بہر کیف تو حضرت کیا عرض کر رہا, 1000 کا نوٹ پیش کیا. 1000 کا نوٹ پیش کیا تو حضرت نے اس کو ہاتھ میں لیا اور کہتے ہیں ایسا ایسا مروڑا لائیے. وہ ایسا دیکھ رہے ہیں اپنی جذبی کیفیت میں, اور ایسا دیکھ کر یوں یوں کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ کاغذ ہے کاغذ ہے کاغذ ہے کاغذ ہے, ایسا کر کے پھینک دیا, کاغذ ہے کاغذ ہے. اور 1 مہینے بعد ہوئی نوٹ بندی. کیسی نگاہ, کیسا میڈیا. ان سے کہا تھا کاغذ ہے کاغذ ہے, کچھ نہیں, کاغذ ہے کاغذ ہے کر کے نوٹ کو پھینکا. سمجھے, دوسرے نے 100 کی دی, اس کو لے لیا, اور 1000 کی نوٹ جو زیادہ تھی اس کے لیے کہتے ہیں کاغذ ہے پھینک دیا تھا. کیسا ہے حکومت. بعد میں پتا چلا کہ حکومت کو چلاتے ایسے اولیاء کام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ غوث اعظم, فیضان سرکار ابوبکر قادری زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آگے ایک نعرہ اور بھی دیتا ہوں, نہ چوروں کا نہ راجا کا یہ دیش ہمارے خواجہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ دیش ہمارے خواجہ کا. واہ واہ, تو سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ سہاگ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں راجہ بادشاہ اپنی رعایا کو لے کر پہنچا. تو وہی مٹی کے ڈھیلے میں کچھ کھیل کر رہے تھے. مٹی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ڈھیلے کو لے کر کچھ کھیل رہے تھے. ایسے ہی دیکھ رہے تھے, آسمان کی طرف دیکھ کر یوں یوں کر کے مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے. اچانک جو ہے وہ راجہ بادشاہ کو دیکھا تو کہنے لگے کیا کام ہے. تو بادشاہ نے کہ حضور دعا فرمائیں بارش ہو جائے. تو دیکھو اولیاء کاملین ہیں, یہ نہیں کہ میں کرتا ہوں نا. فرمایا جا میرے پاس کیا ہے, جا, میں تو ایسا ہی آدمی ہوں, میں دیکھو میں تو مٹی کے ساتھ کھیلتا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں, جاؤ یہاں سے, مجھے پریشان مت کرو. یہ کہنے لگا. اب پھر اس نے بادشاہ نے زور دیا تو کہنے لگے نہیں جاؤ, میرے پاس کیا ہے, میں تو ایسا ہی عام آدمی ہوں, دیکھو جاؤ یہاں سے. بھگانے لگے. پھر جب عوام کا, رعایا کا اور بادشاہ کا رونا دیکھا تو رہا نہ گیا, اور پھر جوش آیا. پتھر بازو میں پڑا ہوا تھا, پتھر کو ایسا ہاتھ میں اٹھایا اور اپنے دوسرے ہاتھ کو فضا میں لہرایا جس میں چوڑیاں تھیں. ایسا لہرایا, پتھر کو ہاتھ میں اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا بارش بھیج ورنہ سہاگ توڑتا ہوں, بارش بھیج ورنہ سہاگ توڑتا ہوں, بارش بھیج ورنہ سہاگ توڑتا ہوں. یہ کہنا تھا کہ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں شریف میں لکھتے ہیں چاروں طرف سے گھنا گھن بادل آئے ہیں, چاروں طرف سے ایسے بادل آئے, چاروں طرف سے کالے بادل چھا گئے پورے احمد آباد پر, اور ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ پورا جل تھل ہو گیا. یہ ہوتے ہیں اولیاء کاملین. کیا مقام ہے ان کا اللہ کی بارگاہ میں کہ قسم کھائی, پتھر اٹھایا تھا اور کہا تھا بارش بھیج ورنہ سہاگ توڑتا ہوں, اور یہ کہ رب کی بارگاہ میں قسم اٹھائی, اللہ نے اس کو پورا کر دیا.
یہ ایسے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، سمجھے، ایسے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں کسی متعلق اگر یہ قسم کھا لے تو پھر اللہ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے، خالی جانے نہیں دیتا۔ یہ ایسے مقبول بارگاہ الہی ہوتے ہیں۔ اور انہی میں سے بعض ہوتے ہیں نا جن کو قلندر کہتے ہیں، جو اپنے مستی میں مست ہوتے ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ جیسے یہ تھے، کوئی بڑا آئے تو ہوگا اپنے گھر کا۔ ہمارے بمبئی میں ایک جو ہے وہ ٹوپی والے بابا تھے، بڑے پائے کے بزرگ تھے، شاید بہت جانتے ہوں گے، اور بہت مشہور بزرگ تھے، ٹوپی والے بابا، جن کو عربی میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو کہیں گے ابو تربوش۔ میرے پیر و مرشد کو بھی ابو تربوش ہی کہا جاتا تھا۔ تو ٹوپی والے بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پائے کے بزرگ تھے، اور ایسے ہی معاملات تھے ان کے۔ تو ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب لندن سے ایک مادرزاد جو لنگڑا ہوتا ہے نا اس کو لے کر آئے تھے، لولا، اس کو لے کر آئے تھے۔ دونوں پیر جس کے کام نہیں کرتے تھے، ماں کے پیٹ سے ویسا ہی تھا۔ تو حضرت کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ آنے کے بعد میں مولانا صاحب، سید صاحب تھے وہ، تو مولانا صاحب کو دیکھا حضرت نے، اور پھر جو ہے اپنے جوش میں آئے، کہا کہ تے کو کیا ضرورت ہے ان لنگڑوں کو اور اندھوں کو، کانوں کو میرے پاس لے کر آتا ہے؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جا یہاں سے۔ بولے تو اپنی دنیا بنانے کے لیے میرے پاس لے کر آیا ہے، جا۔ اس کو اتنا جو ہے وہ باتیں سنائے، اور پھر اس جو پیر سے معذور تھا اس کو اور باتیں سنائے کہ بولے تے کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا بھر کا تو نے علاج کرایا، کچھ نہیں ہوا لنگڑے، اب میرے پاس آ کر جو ہے وہ ڈاکٹر تیرا علاج نہیں کرا پائے تو میں تیرا علاج کرا پاؤں گا؟ لنگڑا ہے تو لنگڑا ہی رہے گا، جا یہاں سے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی کسی کے اوپر کچھ معاملات ہوتے ہیں، اب اس کو اسی چیز سے یاد کیا جائے تو پھر وہ اس پہ کیا گزرتی ہوگی، ہے نا۔ مگر کہتے یہ ہے نا کہ اولیاء کاملین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ایک اللہ کے ولی تھے جن کو کہا جاتا تھا نائب رسول یا رسول نما، سید حسن رسول نما غالباً ان کا نام تھا۔ ان کے تعلق سے مشہور تھا کہ ان کی بارگاہ میں جو آتا ہے حضور کی زیارت کراتے تھے، حضور کی زیارت، دہلی میں مزار شریف ہے ان کا، حضور کی زیارت کراتے تھے۔ تو جو بھی جاتا تھا ان کے پاس حضور کی زیارت ہو جاتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے، بیوی نے کہا کہ حضور سب کو زیارت کراتے ہو حضور کی، مجھے بھی تو زیارت کرا دیجئے۔ تو جلال میں آ گئے، کہنے لگے اپنی شکل دیکھی ہے، اپنا معاملہ دیکھا ہے، تو حضور کی زیارت کرے گی، تو اس قابل ہے؟ تیرے اعمال اس قابل ہے کہ تو حضور کی زیارت کرے؟ اتنی باتیں سنائی بیچاری ایک تو بیوی، اس پر اتنی باتیں، اب اس کے دل پر چوٹ لگی، جا کے زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں اتنی بری ہوں، میرے شوہر تو سب کو حضور کا دیدار، آپ کا دیدار کراتے ہیں، اور آج مجھے ہی دیدار، اور میں اتنی گنہگار ہوں کہ مجھے آپ کا دیدار نہیں ہوگا؟ روتے 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 سو گئی۔ سونا تھا کہ خواب میں حضور الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ یہ سارے معاملات اولیاء کاملین، سمجھے؟ تو ان کے معاملات الٹے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کو جھڑک دے تو برا نہ مانے، بلکہ یہ سمجھے کہ کچھ نہ کچھ حکمت ہوگی، سمجھے؟ تو ایسے ہی بزرگ تھے۔ تو انہوں نے جھڑکا، بولے تو لنگڑا، تیرا کیا ہونے والا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا، ڈاکٹر جس کو اچھا نہیں کرے، انگلینڈ کا ڈاکٹر اچھا نہیں کر پائے اور آیا ہندوستان میں بمبئی میں میرے پاس، بھاگ یہاں سے۔ اب وہ جانے کو کہاں سے، اب وہ تزار و قطار رو رہا ہے، ہچکیاں نہیں بن رہی ہے۔ سوچا تھا ہوتا ہے نا اندھا کیا چاہتا ہے، 2 آنکھیں، مگر پتہ نہیں کہ اچھا بزرگوں کے بارگاہ میں بھی معاملات ہوتے ہیں کہ اولیاء کاملین دیکھتے ہیں کہ جس کے لیے جو بہتر ہوتا ہے نا، اللہ پاک اس کو وہ عطا کرتا ہے، اور اس کو جس نے سمجھ لیا وہ دنیا میں کامیاب ہو گیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ رب سے اپنی کمی کا کبھی شکوہ نہ کرے،
بلکہ یہ سوچیں کہ میرے حق میں جو بہتر تھا اللہ نے میرے ساتھ وہ کیا. کسی کو پیسہ دیا تو ہو سکتا تھا کہ غریب بن کر وہ کفر کرتا ہے نا, اور کسی کو غریب رکھا تو ہو سکتا تھا کہ امیر بن کر وہ کفر کی طرف جاتا. تو میرا رب بہتر جاننے والا ہے, جس کو جیسی ضرورت تھی اللہ نے اس کو وہ عطا فرمایا. اس بات پر اس لیے اللہ کی رضا میں, اللہ کی تقدیر پر راضی رہو. اس نے جو عطا کیا ہے اس پر راضی کرو. جو اس پر راضی ہو جائے گا اللہ پاک اسے اور عطا فرمائے گا, اور اگر اس کو اس دنیا میں نہ ملے تو آخرت میں اس کا کئی گنا زیادہ بہتر اجر و ثواب اور اس کا بہتر بدلہ ملے گا. تب بندہ سوچے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی خواہش ہی پوری نہ ہوئی ہوتی. یہ معاملات ہوں گے. بہرکیف تو حضرت ٹوپی والے بابا نے جب ان لوگوں کا اصرار بڑھا تو کہا کہ چل جاؤ یہاں سے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, جا سامنے جو ہے وہ کھانا کھا لے ہوٹل میں جا. اب وہ ہوٹل کون سی تھی اس وقت جو ہے وہ بمبئی کی. ٹوپی والے بابا کے وصال کوئی میرے خیال سے تقریباً 30 سال کا عرصہ ہو گیا. تو اس وقت بمبئی میں کچھ ہوٹلیں تھیں, مگر وہ ہوٹل وہ تھی جس میں جو ہے وہ فقیروں کو کھانا ملتا تھا, فقیروں کو, غریبوں کو کھانا ملتا تھا. تو غریب لوگ کھانا کھاتے تھے, آپ بھی سن کے جائیے گا. تو غریب لوگ کھانا کھاتے تھے تو ایسے کہ جیسے غریبوں کو کہ فقیروں کو کھانا کھلانے کے لیے مفتی صاحب پہنچے اور 500 روپیہ دے دیا کہ 50 فقیر میری طرف سے کھلا دیجیے. تو ایسے ماہیم شریف میں ٹوپی والی بابا کی مزار شریف جو ہے وہ حضرت مخدوم ماہیمی کے بازو میں ہی, آستانے کے بازو میں ہی ہے. تو ماہیم شریف میں مخدوم ماہیمی سرکار کا آستانہ ہے قطب کوکن کا. تو ان کے آستانے کے باہر ایسے لنگر کھانے ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ جاتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے 50 فقیر, اور غریب جو ہے فقراء جو ہے غریب فقیر جو ہے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. تو اب لنڈن سے آیا ہوا کتنا پیسے والا, اب اس کو بول دیا کہ جاؤ وہ ہوٹل میں جہاں غریب کھاتے ہیں نا, وہ 50 روپے والے فقیروں کے ہوٹل میں کھانا کھا. اب وہ بولے جاتا ہے اور باتیں سنائی. اب وہ دونوں ڈر کے اٹھے, وہ سید صاحب پیر صاحب لے کر پہنچے. اب وہاں پر وہ فقیروں کی ہوٹل میں دونوں کھانا کھا رہے ہیں, دال چاول. اب غریب تو وہ شخص جو ہے وہ لنگڑا جو ہے روئے جا رہا ہے کہ ایک تو بڑی امید سے آیا تھا اور یہاں پر بھی کام نہیں ہوا, یہ امید لگائی تھی مگر میرا معاملہ تو کیا کہیں, روئے جا رہا ہے. مگر حضرت نے کہا تھا کھانا کھا لو. اب بھوک بھی اتنی لگی تھی, کافی دور سے آئے تھے, تو وہی دال چاول کھائے. اب کھا کر اس نے ہاتھ دھویا, اب اس کے پیر میں جان محسوس ہوئی. مادر ذات لنگڑا, ماں کے پیٹ سے جو لنگڑا تھا اس کو دونوں پیر میں جان محسوس ہوئی. اب وہ ہوٹل میں گیا تو تھا ویل چیئر کے سہارے, جب نکلا ہے تو اپنے پیر سے نکلا ہے. الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. اب وہاں پر حضرت ٹوپی والے بابا کے پیر کے معاملات ایسے کہ 3 دن تک بستر پر ایسے چت لیٹے ہوئے ہیں, پیر ہلا نہیں ہے. خادم دیکھا کہ وہی عالم, بولے حضور کیا بات ہے, 3 دن سے جو اسی طرح سے اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, نہ ہلا ہے نہ. تو اس نے جا کر جو ہے وہ چادر رکھی ہوئی تھی, پیر دبانا شروع کیے. تو چلایا, کہا کہ ہٹاؤ میرے پیر سے ہاتھ, جو ہے مجھے درد ہو رہا ہے. تو اس نے جو چادر ہٹا کر دیکھی تو پورے پیر پر زخم تھے. زخم تھے پورے پیر پر, چھالے پورے زخم تھے. تو اس نے کہا حضور آپ تو کہیں گئے بھی نہیں, 3 دن سے یہیں پر ہیں, اس سے پہلے آپ کے پیر میں نے دبایا تھا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا, حضور کیا بات ہے. تو فرماتے ہیں لوگوں کو شفا پانا بڑا آسان لگتا ہے مگر ان کی بیماریوں کو ہمیں اپنے اوپر لینا پڑتا ہے. یہ ہوتے ہیں اولیاء کاملین. یہ ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ جن کو کلندر بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. ولایت میں ایک مقام ہے کلندر. اب میں آتا ہوں بڑے پیر کی طرف. ولایت میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے, کسی کو کوئی ہوگا تو ہاں ہے تو اپنے گھر کا بڑا ہے, بڑے باپ کا ہوگا, مجھے کچھ نہیں. کلندر ایسے کلندر ہوتے ہیں جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ان کا سر کہیں نہیں جھکتا, صرف 2 بارگاہ میں, ایک تو رب کی بارگاہ میں اور حضور کی بارگاہ میں, باقی کسی کی بارگاہ میں نہیں جھکتا.
اب امام احمد رضا فرماتے ہیں مگر حضور بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے بغیر انہیں بھی چارہ نہیں. سبحان اللہ غوث سبحان پاک اللہ. کی بارگاہ میں انہیں بھی اپنی سروں کو خم کرنا پڑتا ہے, جھکانا پڑتا ہے. باقی کسی کے سامنے یہ جھکتے نہیں, مگر لکھتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے بعد اگر ان کا سر کسی بارگاہ میں جھکتا ہے تو صرف اور صرف بڑے پیر دستگیر ہیں, وہ غوث ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس کو 100 فرد سراپا بفراغت اوڑھے, تنگ ہو کر اترنے کو جو ہو نیما تیرا. نیما کہتے ہیں ایک ڈریس کو, ایک کرتے کو کہتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں میرے گھر میں ولایت قمیص کی مانند ہے. میرے گھر میں ولایت قمیص سمجھتے ہو نا, کرتا,